میں آپ کو مختصر بتا دوں، ہم کافی عرصہ سے نماز کے مسائل بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ نماز کے مسائل میں ہم ابھی پہنچے نماز کے فرائض پر۔ جو نماز سے پہلے کے فرائض انہیں شرط کہا جاتا ہے، جو نماز کے اندر فرض کام انہیں نماز کا رکن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ نماز کے وہ حصے جو انتہائی لازمی اور ضروری ہیں، جن کے بغیر نماز کسی صورت میں نہیں ہوگی، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ نماز کا رکن، ٹھیک ہے؟ ابھی تک ہم نماز کے 3 رکن بیان کر چکے ہیں، تکبیر تحریمہ، قیام اور قراءت۔ یہ تینوں نماز کے اندر رکن اور فرض ہیں۔ تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرنا، بغیر عذر کوئی نہ ہو تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، پھر جب ہم کھڑے ہوں گے تو اس میں قراءت کرنا، یہ 3 کام خاص ہیں۔ نماز کا چوتھا فرض نماز کے اندر کا یا نماز کا چوتھا رکن یہ ہے رکوع کرنا۔ نماز کا چوتھا رکن کیا ہے؟ رکوع کرنا، ٹھیک ہے؟ آج انشاءاللہ باذن اللہ تعالی زندگی رہی تو ہم رکوع کے مسائل بیان کریں گے، اور ہمیں بتایا تھا یہ خالص ہم اللہ کے لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ کم از کم ہمارے ہاں جو لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں ان کو نماز کے بارے میں بنیادی مسائل کا پتہ ہو اور ہماری نماز اچھے طریقے سے ہو جائے۔ کیوں؟ ایمان کے بعد اعمال میں سے اہم ترین عبادت کیا ہے؟ نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، سارے صحابہ کرام بھی، امت کے سارے صلحاء نے ہمیشہ نماز کا اہتمام کیا، حتیٰ کہ جو پچھلی امتیں تھیں وہ بھی نماز کا اہتمام کرتی تھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کا ذکر کرتے ہوئے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیتے تھے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا ذکر کیا ہے، حضرت زکریا کا ذکر کیا ہے، حضرت ابراہیم کا ذکر کیا ہے، حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا ہے، حضرت موسیٰ کا ذکر کیا ہے، حضرت ہارون کا ذکر کیا ہے، حضرت اسماعیل کا ذکر کیا ہے، حضرت ادریس کا ذکر کیا ہے۔ کم از کم اللہ تعالیٰ نے 8 برگزیدہ لوگوں کا ذکر کیا، اور آخر میں اللہ نے کہا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد یا دیگر واقعات بیان کیے، بتایا کہ ان کے بعد میں آنے والے لوگ دین سے کیوں ہٹ گئے تھے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، ان کے بعد آنے والے جتنے لوگ تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، حضرت ابراہیم کے ماننے والے اور دیگر انبیاء کے ماننے والے، ان کی برائی اور ان کا زوال کہاں سے شروع ہوا؟ جب انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ نماز کے ضائع ہونے سے جہاں دینی لحاظ سے زوال شروع ہوگا، وہاں ہماری معاشرتی زندگی کے لحاظ سے، سماجی زندگی کے لحاظ سے، دنیا اور آخرت دونوں کا زوال شروع ہو جائے گا۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اتنے بڑے نبی کی اولادیں ہیں، کیوں ان کے اعمال ضائع ہوئے؟ انہوں نے نماز کو چھوڑ دیا۔ ہمارے علماء نے لکھا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے دنیا اور آخرت دونوں کے کام ٹھیک ہوں، وہ اپنی نمازوں کو درست کرنا شروع کر دے۔ ہمارے بزرگوں میں سے بزرگ تھے، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک بندہ راستے میں کہیں جا رہا تھا، اسے ٹھوکر لگی۔ انہوں نے بندے کو بلایا، ٹھوکر لگی، گر گیا، خون نکلا ماتھے سے۔ تو انہوں نے کہا بھائی ایک تو علاج ہے کہ آپ پٹی کریں، دوسرا انہوں نے کہا کہ مجھے اکثر ٹھوکریں لگتی ہیں، میں راستے میں چل رہا ہوں اکثر مجھے کیا ہو جاتی ہے۔ انہوں نے پتا کیا کہا؟ انہوں نے کہا بھائی آپ نماز میں اپنی نظر ٹھیک کر لیں، آپ نماز میں اپنی نظر ٹھیک کر لیں، جس رکن میں جہاں نظر ہونی چاہیے وہاں آپ کی نظر ہو، انشاءاللہ راستے میں چلتے ہوئے آپ کو کبھی ٹھوکر نہیں لگے گی۔ یعنی نماز کے اندر کہ ہمارے جتنے کام ہیں وہ ٹھیک ہوں گے، اس کا اثر اور کیا ہوگا؟ ہماری زندگی پر پڑے گا، ہماری زندگی کے کام ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے نماز کا درست ہونا ہر صورت میں لازمی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی کو ہم نے ذہن میں رکھ کر ہی نماز کے مسائل بیان کرنے شروع کیے تھے۔ نماز کیا
ارکان یا نماز کے اندر کے فرائض یا نماز کے اندر کی لازمی ترین چیزوں میں سے چوتھی چیز ہے رکوع کرنا. پہلا کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ کہنا. تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا. نماز کے اندر کا دوسرا فرض کیا ہے؟ قیام کرنا یعنی کثیر کھڑا ہونا اگر کوئی عذر نہ ہو. نماز کے اندر کا تیسرا فرض کیا ہے؟ قرآن مجید پڑھنا بقدر ضرورت حسب ضرورت. وہ میں نے آپ کو مسائل بتائے دی. اور چوتھا نماز کا رکن یا نماز کے اندر کا چوتھا فرض کیا ہے؟ رکوع کرنا. رکوع کا لفظی مطلب ہے جھک جانا. رکوع کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ جھک جانا. شرعی اصطلاح میں یا نماز میں رکوع کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسے جھکنا کہ سر اور کمر برابر ہو جائے. یہ سر اور یہ کمر کیا ہو جائے؟ برابر. یعنی جہاں سے ہم نے جھکنا شروع کیا ہے وہاں سے ایسے جھکنا کہ یہ سر اور یہ کمر کیا ہو جائے؟ برابر ہو جائے. یہ نماز میں ایسے جھکنا کہ سر اور کمر کیا ہو جائے؟ برابر ہو جائے. یہ بالکل صحیح سنت کیا ہے؟ ایسے جھکنا کہ سر اور کمر برابر ہو جائے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ رکوع کرنا کہتے ہیں. نماز میں ایسے جھکنا کہ سر اور کمر کیا ہو جائیں؟ برابر ہو جائیں. ٹھیک ہے. سر اور کمر یعنی پشت پیٹھ اور ساتھ یہ جو پچھلا حصہ ہے کیا ہو جائے؟ آپس میں برابر ہو جائیں. ٹھیک ہے. یہ یعنی ایسا نہیں جھکنا کہ ایسے ہو. ٹھیک ہے. ایسے جھکنا کہ سر اور پیٹھ کیا ہو جائیں؟ برابر ہو جائے. سر بالکل جھکا ہوتا بھی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور سر بالکل اٹھا ہوتا بھی ٹھیک نہیں ہے. نماز کا چوتھا فرض ہے نماز میں رکوع کرنا. اور نماز میں رکوع کرنے کا مطلب یہ ہو کہ ایسے جھکنا کہ سر اور کمر کیا ہو جائیں؟ برابر ہو جائیں. اچھا اب ہم نے آپ کو بتایا تھا جب بھی ہم کوئی شرعی کام کرتے ہیں ہمیں اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے اور دلیل بھی شرعی ہونی چاہیے. شرعی کام کے لیے شرعی دلیل کی ضرورت یہ یاد رکھیں. کسی بھی شرعی کام کے لیے شرعی دلیل کی شرعی کام کے لیے کیا ہوتی ہے؟ شرعی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. نہیں سمجھا؟ شرعی کام کے لیے کیا ہوتی ہے؟ شرعی دلیل کی. اچھا یاد میں آپ کو بات سنا دوں کہ شرعی دلیلیں کیا ہیں؟ قرآن، حدیث، قیاس اور قرآن، حدیث، قیاس. ٹھیک ہے. ہمارے فقہ کے اصول ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح استحسان ہے دلیل عرف بھی ہے دلیل ہے. ٹھیک ہے. قرآن اور حدیث بنیادی دلیلیں ہیں. قرآن اور حدیث کیا ہے؟ بنیادی دلیلیں ہیں. قرآن اور حدیث بنیادی دلیلیں ہیں. قرآن اور حدیث کی دلیل ہونی چاہیے. یہ ہمارے بدقسمتی سے نا جو لسان سمجھتے ہیں عربی میں چرب زبان کو جو باتوں میں باتوں کو پورا کر دیتے ہیں. باتوں میں باتوں کو یہ تو مارکیٹنگ کرنے والے ہوتے ہیں جو خصوصیت اچھی ہے زیادہ اپنی چیزیں بیچنی ہوتی ہیں. لیکن دین میں بدقسمتی سے ہمارے بر صغیر میں لسانیت کا عروج ہے. جو جتنا زیادہ اونچا بولنے والا ہوتا ہے بے شک دلیل کوئی نہ آتی ہو جو جتنا زیادہ پرزم اور بدقسمتی میں ہماری سیاست میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. یہ بدقسمتی ہے. اخلاقی طور پر ہم کیا ہو گئے؟ زوال پذیر ہو گئے. ہم بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ہر معاملے میں ہم نے اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. بڑے سے بڑا دشمن ہو سامنے کھڑا ہو تب بھی اخلاقیات کو نہیں چھوڑنا. ایسے عمل کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن جو کہ شریعت کا حکم دیا ہوا ہے نا بڑے سے بڑا دشمن ہو. اس کی ہم نے کئی مثالیں آپ کو دی ہیں. جنگ کے دوران جب یہ عروج پر ہوتے تھے نا عروج پر ہوتے تھے تب یہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہوئی تعلیمات نہیں چھوڑتے تھے اور اعلیٰ اخلاق پیش کرتے تھے. ہمارا بدقسمتی سے ہماری سیاست میں خصوصاً یہ حال ہے کہ ایک پارٹی دوسرے کو چور کہہ رہی ہے دوسرا اس کا لیڈر کو. اس کا مطلب کوئی بھی اوپر سیدھا ہے ہی نہیں اگر ان کی بات مانے. حالانکہ بات ہر لحاظ سے غلط ہے. نہیں کہتے سیاستدان سارے اچھے ہوں گے لیکن یہ بھی بالکل نہیں ایسے کیا جا رہا ہے. میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں. ذرا بات مخالفت ہوتی ہے فیس بک پر ماں بہن فلاں فلاں کی بیوی ایسی ہے فلاں کی بہن ایسی فیال عاجب. یہ جرم ہے. یہ ہر لحاظ سے جرم ہے.
اور یہ ہمارے زوال کا سبب. اس زمانے میں لوگ کہتے تھے نا کہ جی مولوی نہیں اکٹھے ہوتے. مولوی تو اکٹھے ہو ہی گئے ہیں. اب ہم سیاسی لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر بھی کہ خدا کے لیے ایسے نہ کریں. یہ جتنی بڑی فرقہ واریت آپ پھیلا رہے ہیں نا، سیاسی لحاظ سے لوگوں کے دل ایک دوسرے سے دور کر رہے ہیں، لوگوں کو خواہ مخواہ کا دشمن بنا رہے ہیں. وہ پنجابی کے رن پر آئی نے کو پونڈی آئی، یہ سنا آپ نے کبھی؟ رن پر آئی نے کو پونڈی. پتہ چلتا ہے کہ نواز شریف لیڈر ہے، عمران خان لیڈر ہے، زرداری لیڈر ہے، یہ بھی میں خدا واسطے کے لا رہے ہوتے ہیں. دو بندے ہماری مسجد میں آئے، بندے نے فیصلہ کرا. میں نے کوئی کس بات پر لڑائی ہوئی ہے؟ یہ ایک پی ٹی آئی کے ایک نون لیگ کا، دونوں آپس میں 5 سالہ میں نکل آپس میں بول نہیں رہے. یا کوئی طرح عجیب بات تصور بنا رہے تھے. تو میں نے یہ سوچی سب، میں نے کہا بھائی دیکھو آپ ماشاءاللہ ہم سے زیادہ کیا کہتے ہیں، اچھی وفاری بول لیتے ہیں، آپ کا پہاڑوں سے تعلق ہے. تو یہ تو آپ نے ایسے ہی کہ قرآن پر آئی نے کو پہنچی آئی. ٹھیک ہے جی، وہ دونوں کو نواز شریف ادھر ہے، عمران خان کو پتہ ہی نہیں ہوگا، اور آپس میں کیا کہتے ہیں لڑ بول ہی گئے دوسرے کے ساتھ. لا حول ولا قوة الا بالله. عجیب، استغفر اللہ العظیم. کسی کے لیے اور بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، یہ بھی اردو میں محرم بولتے ہیں، بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ. ٹھیک ہے جی، یہ اردو کا محرم بولتے ہیں. یہ پرلے درجے کی عصبیت، پرلے درجے کی جاہلیت ہے. اللہ ہم سب کی سے حفاظت فرما دے. اختلاف سلجھا ہونا چاہیے، شستہ شفاف اختلاف ہونا چاہیے. میں ایک اور بات بتاؤں، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، جو نچلے درجے کے لوگ ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اور حکومت والوں کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، ادارے چلانے والوں کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں. عمومی طور پر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. عمومی طور پر لوگ، حتیٰ کہ ہمارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اللہ نہ کرے میں نے شناختی کارڈ ہو جائے تو میں نے تھانے میں درخواست کیسے دینی ہے، میں نے ذمہ کاغذ کیسے لکھوانی ہے. اور اللہ کے فضل سے بات کرنے پر آتے ہیں، امریکہ کی اسرائیل کی صلح کرا دیتے ہیں. تو بیٹھے گھر کی چارپائی پر بیٹھے ہوئے کیا کہتے ہیں، یا ہوٹل میں 30 روپے کا چائے کا کپ پیتے، امریکہ اور اسرائیل کیا کرتے ہیں، صلح کرا دیتے ہیں. تھوڑی دیر میں ایران کو اور اسرائیل کو لڑا دیتے ہیں. تھوڑی دیر میں پاکستان اور انڈیا کا کیا کہتے ہیں، آپ نے لڑائی کرا آدھے گھنٹے بعد صلح نہیں کرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، یہ حقیقت کے خلاف ہے. اس سے آدمی کیا ہوتا ہے پتا ہے آپ کو؟ اس سے آدمی ایک طرح کا احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ ہمارے سیاسی ورکروں میں اعلیٰ درجے کی پائی جاتی ہے احساس کمتری. اللہ ہم سب کی سے حفاظت فرمائے. اچھا، جب ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں بات کی دین کا حصہ ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا ہوگا؟ قرآن اور حدیث سے دلیل کی ضرورت. چلے میں آپ کو اپنی ایک بات، مولوی کی ایک بات سنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، اب یہ نہ کہیں گے سب کے پیچھے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ مجھے کسی نے کلپ بھیجا نا، اب پتا ہے ہماری مسجد میں ہم کوئی اختلافی بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا، لیکن تو کیا ہوتا ہے، یہ اختلافی بات نہیں، میں آپ کو اتفاقی بات بتاتا ہوں. مجھے کسی نے کلپ بھیجا تو کہیں کچھ جھگڑا ہو گیا. ہمارے جھگڑے چلتے ہیں نا جی، کیا کہتے ہیں کہ نظر و نیاز کس کے نام کی دینی ہے، ٹھیک ہے نا جی، ایجاد کی دینی ہے یا نہیں دینی. حالانکہ ہم لوگ کہتے ہیں 1 سے لے کر 30ویں تک ساری دینی چاہیے. ہمارا اپنا فائدہ، مولوی کوئی ملے نہیں یار. ٹھیک ہے، ہم تو کہتے ہیں یار ہی نہیں، ایک پہلی بھی دینی چاہیے، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ویں، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں، 13ویں، 14ویں، 15ویں، 16ویں، 28ویں، 29ویں، 30ویں سارے دن دینی چاہیے. اور بھائی جب اپنا فائدہ ہوتا تو ساری دینی چاہیے نا. یہ کون سا کہ ایک دن دے باقی دن، ہم تو کہتے ہیں روز کی بنیاد پر آ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ڈیلی بیسس بناتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کہیں کسی گاؤں میں کوئی جھگڑا ہو گیا ہوگا نا کہ بھائی یاد بھی دینی ہے یا نہیں. تو ایک فریق نے پہلے مولوی صاحب بلائیں گے، انہوں نے یاد کے خلاف تقریریں کی ہوں گی. دوسری فریق نے مولوی صاحب بلا لیے کہ آپ نے یاد کے حق میں دلیلیں دینی ہیں. اور آپ کو گاؤں کا ماحول تھا، ایسے ممبر کرسی تو تھی نہیں، مولوی صاحب چارپائی پر بیٹھے ہوئے ہیں. مولوی صاحب کھٹ ہوتی ہے نا، کھٹ منجی پر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، انہوں نے بھائی فلاں مولوی کو کہہ دو کہ میرا نام فلاں مولوی ہے، میرا نام، میں دور تو جاتا ہوئی نہیں، میں اسی چارپائی سے جاتی ثابت کر دوں گا. میں اسی چارپائی پر بیٹھ جاتی صاحب. سبحان اللہ. اچھا، تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو، چارپائی کی 4 پائے، 2 پائیں یا 2 حوصلے سمجھتے ہیں نا،
کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے نا جی. 4 پائے 2 بائیاں 2 اوسلے کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے. اور اس نے کہا ایک جو ہے نا پائنتی دامن جو ہوتی ہے ایک کتنے ہو گئے؟ 9. اور ایک کھٹ بنی ہوئی وہ جو بنی ہوئی ہوتی کتنے ہو گئے؟ 10. اور 11 میں اوپر بیٹھوں 11 ہو گئی یعنی میں چاہتا پر بیٹھے بیٹھے گیا اور لوگوں نے اتنا نعرے مارے نا ماشاء اللہ کے فضل سے ہم اس بارے میں خود کفیل ہے. زندہ باد مردہ باد میں جتنی ہماری قوم خود کفیل ہے نا شاید کی دنیا میں اور کہیں ایسے ہوتا. وہ تو باقاعدہ سنجیدہ ہو کر تقریر کر رہا ہے. انہوں نے کہا چھوڑو ساری باتوں کو. میں سے 4 پائی پر بیٹھا ہوا 11 صاحب 4 پائیاں نہیں 2 پائیاں 2 اس لیے 4 پائے ایک پائنتی ایک جدھر لیٹتے ہو 11 لوگ پر بیٹھے ہو جادی ہو گئی یعنی یہ پتا کیا یہ چرب زبانی ہوتی ہے. یہ کیا ہوتی ہے؟ چرب زبانی سمجھے. باتوں میں لوگوں کو پورا پارا جو مارکیٹنگ کرنے والے ہوتے ہیں نا جو وپاری ہوتے ہیں یہ اعلیٰ طریقے میں کوالٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو شرعی باتیں جائز نہیں ہیں. پہلی بات یہ فضول کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے بھائی روٹی کھانی ہے کسی ٹائم نہیں کھا روز کے نوز باللہ پیٹ بھرنے کے لیے قرآن اور حدیث کو گھسیٹتے ہو بھائی اللہ کا نام ہے. اور روٹی کھانے کا دل کر رہا ہے کسی طریقے سے پکڑ کر کھا لو. ٹھیک ہے نا. یہ نظر و نیاز یاد رکھیں اللہ کے نام کی ہوتی ہے. نظر و نیاز کس کے نام کی ہوتی ہے؟ یہ ویسے ثواب جس کو مرضی پہنچا دیں آسان بات. ثواب جس کو مرضی آپ پہنچا دیں. نظر و نیاز کس کے نام کی ہوتی ہے؟ اللہ کے نام کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں میں نے مطلب کہا کہ نماز میں رکوع کرنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے. اب اس کے لیے کس کی دلیل چاہیے ہوگی؟ قرآن اور حدیث سے دلیل چاہیے ہوگی. اللہ کی بات اور اللہ کے رسول کی بات. ٹھیک ہے نا. رکوع کرنے کی دلیل کیا؟ سب سے پہلی دلیل سورہ بقرہ آیت نمبر 43 میں اللہ نے کہا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یعنی جب نماز ہو رہی ہو سارے لوگوں کے ساتھ تم بھی نماز پڑھ رہے ہو یا امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو یا اکیلے نماز پڑھ رہے ہو جب رکوع کا وقت ہے تم نے کیا کرنا ہے؟ رکوع کرنا ہے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ نماز میں رکوع کرنا یہ لازمی اور فرض ہے. دوسری دلیل سورۃ الحج قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے ایمان والو تم رکوع اور سجدہ کرو. یعنی جب عبادت کرو نماز پڑھو اس میں کیا کرو؟ رکوع اور اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ نماز میں رکوع اور سجدہ کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ اور خالص اپنے رب کی عبادت کرو. نماز روزہ حج زکوٰۃ نظر و نیاز چیزیں ماننا بگڑی بنوانے سارے کس کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ کے ساتھ. روزی دینا اولاد دینا روزی دینا اولاد دینا یہ خالص کس کا کام ہے؟ اللہ کی. وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ خالص اللہ ہی کی عبادت کرو. وَافْعَلُوا الْخَيْرَ اور بھلائی کے کام کرو. ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ دین صرف عبادت کا نام نہیں ہے. عبادت تو فرض ہے نا. اصل دین کیا ہے؟ لوگوں کی خدمت کرنا. ہمارے بزرگوں میں سے ہمارے اکابر میں سے بڑے بزرگوں سے مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی ساری زندگی قرآن کی خدمت کی. ان سے کسی نے پوچھا کہ پورے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اسے آ رہے تو جاتی مل گیا. انہوں نے کہا کہ پورے دین کا خلاصہ مجھے بتا دے, پورے قرآن کا خلاصہ مجھے بتا دے. کہتے ہیں انہوں نے کہا میں پورے قرآن کا خلاصہ, پورے دین کا خلاصہ 1 منٹ میں بیان کر سکتا ہوں. سارے دین کا خلاصہ, سارے قرآن کا خلاصہ میں 1 منٹ میں بیان کر سکتا ہوں. لوگ بڑے حیران ہوئے. ان کا کیسے؟ انہوں نے کہا سارے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ عبادت صرف کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے. عبادت صرف کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے. اطاعت صرف کس کی کرنی ہے؟ رسول اللہ کی کرنی ہے. اور خدمت اللہ کی مخلوق کی کرنی
بس یہ سارے دین کا خلاصہ ہے. عبادت اللہ کی، اطاعت رسول اللہ کی اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، یہ سارا کا سارا دین کا خلاصہ ہے. اللہ نے اسی لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، ایمان والو تم اپنے رب کی عبادت کرو، رکوع اور سجدہ کرو، وافعلوا الخیر اور بھلائی کے کام کرو، رشتوں کو آپس میں جوڑو، لوگوں کو معاف کرو، کاموں میں ایمانداری قائم کرو، بازار میں ہے تب بھی ایمانداری ہو، ڈیوٹی پر ہے تب بھی ایمانداری ہو، کوئی بھی کام ہے کہ گھر کے اندر ہے تب بھی ایمانداری ہو، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی کیا ہو، ایمانداری ہو، جن لوگوں کے ساتھ کام کرنے کے ساتھ بھی ایمانداری ہو، جس گلی میں رہ رہے اس گلی میں بھی ایمانداری ہو، جس شہر میں رہ رہے اس شہر میں بھی ایمانداری کے ساتھ رہے، جس ملک میں رہ رہے اس ملک میں بھی وفاداری اور ایمانداری کے ساتھ رہے، بھلائی کریں لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یعنی عبادت کے ساتھ لوگوں کی خدمت کرنی ہے تب اللہ تمہیں کامیاب کرے گی. رکوع کے بارے میں حدیث مبارک ثقیف، یہ طائف کے رہنے والے بنو ثقیف، یہ اسلام کے بڑے سخت دشمن تھے. یہ مختلف مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفد دے کر انہوں نے اسلام کے اوپر اعتراضات کیے. یاد رکھیں اسلام کے اوپر اعتراضات ہر دور میں ہوتے رہے، ہر وقت ہوتے رہے. کبھی لوگوں نے اسلام کا نام دے کر نعوذ باللہ اسلام کے اوپر اعتراض، نام کیا کہ جدید اسلام ہے. بھائی اسلام جدید کیسے ہوگا؟ اس میں کوئی نیا نبی آ گیا، ماڈرن اسلام. یہ ہمارے مشرف کے دور میں نا ماڈرن اسلام کی وہ ایک لہر چلی تھی. بھائی اسلام وہی ہے جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور نبی سے صحابہ نے سیکھا. کوئی ماڈرن یا کوئی جدید اسلام، یہ سارے کیا کہتے ہیں؟ یہ پروپیگنڈا ہوتے ہیں، یہ لابیز ہوتی ہیں جو نے کام کیا کہ بھائی مسلمانوں کو اپنے اصل کام سے کیسے ہٹایا جائے. ٹھیک ہے جی، اس کے لیے وہ ہائر کرتے، لوگ خریدتے ہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ چھوٹے لوگ ہی بکیں، بڑے لوگ اکثر جلدی بک جاتے ہیں مفادات کی وجہ سے. مشرف کے دور میں نا ماڈرن اسلام کیا تھا؟ جو بندہ ہر وقت کے بھوک چاٹتا ہے وہ سب سے بڑا ماڈرن اور سب سے بڑا اسلام ہے. نعوذ باللہ من ذلک. اسلام وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا بس. تو یہ بنو ثقیف آیا، انہوں نے اسلام کے بارے میں کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں یہ چھوٹ بھی دے دے، ہمیں یہ چھوٹ بھی دے دے، ہمیں یہ چھوٹ بھی. اچھا انہوں نے کہا کہ رکوع کرنا بہت مشکل لگتا ہے ہمیں، رکوع کرنا بہت مشکل ہے ہمیں، چلو باقی نماز تو پڑھیں گے لیکن ہم رکوع نہیں کرتے. آپ سب لا خیر فی دین لا رکوع فی، آپ سب سختی سے ان کی تردید کیوں کہا اس دین میں کوئی خوبی نہیں جس میں رکوع کرنا نہ ہو. یعنی وہ دین کوئی دین نہیں جس کی نماز میں، جس کی عبادت میں رکوع کرنا نہ ہو. ایک عربی آیا، ایک گاؤں کا بندہ آیا، صحابی تھے، نئے نئے ایمان قبول کیا، تیز سے نماز پڑھی اور رکوع اچھے طریقے سے. ہمارا بھی غلطی پائی جاتی ہے، رکوع کر کے ساتھ ہی کیا کرتے ہیں؟ سجدے میں چلے جاتے ہیں. رکوع سے پورا نہیں ہوتا صاحب، یہ رکوع کیا، یہی سے کیا وہ سجدے میں، دیکھیں یہ رکوع کیا، یہی سے کیا وہ اٹھتے نہیں ہیں سیدھا، یہی سے کیا کہ رکوع میں. یاد رکھیں رکوع کے بعد جو تھوڑی دیر کھڑا ہوتا ہے اس کو قوما کہتے ہیں، واجب ہے. یہ کیا ہے؟ واجب. غلطی سے رہ جائے تو سجدہ صاحب ہوتا ہے. کون سجدہ صاحب کرتا ہے؟ یہی سے جھک کر نیچے چلے کے نماز ہی نہیں ہوتی. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ قوما نہیں کیا، ایسا رکوع کیا جلدی سے سجدہ میں. نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس دورہ کہا ارکع حتی تطمئن راکعا، ارکع حتی تطمئن راکعا، تم انتہائی اطمینان سے رکوع کیا کرو. انتہائی اطمینان سے. یہ رکوع کے لازم اور فرض ہونے کے لیے ہے. کیوں بات؟ اگر معمولی غلطی تو آپ چھوڑ دے کوئی بات نہیں، نیا بندہ ہے ابھی، لیکن چونکہ فرض چھوڑ رہا تھا، لازم ترین چیز چھوڑ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر ارکع حتی تطمئن راکعا، انتہائی اطمینان کے ساتھ رکوع کیا کرو. ایک مرتبہ صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بدترین چور وہ ہے جو نمازوں میں چوری کرتا ہے. سب سے برا چور ہوتا ہی برا ہے، لیکن سب سے بدترین چور وہ ہے جو نمازوں میں چوری کرتا ہے. اب صحابہ کرام کہا کہ یا رسول اللہ نماز میں بھی چوری ہو سکتی ہے، یا رسول اللہ نماز میں بھی چوری ہو سکتی ہے. آپ فرمایا ہاں نماز کی چوری کی ہے کہ آپ کی رکوع اور سجدہ اچھے طریقے سے نہ کریں.
نماز کی چوری یہ ہے کہ آدمی رکوع اور سجدہ اچھے طریقے سے نہ کرے. نماز کی چوری کیا ہے کہ آدمی رکوع اور سجدہ اچھے طریقے سے نہ کرے. سیدنا انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا لوگوں رکوع اور سجدہ اچھے طریقے سے کیا کرو. یہ رکوع کے فرض ہونے کی دلیل ہے نا. آپ دوسرے مخاطب کر کے کہا لوگوں نماز کے دوران رکوع اور سجدہ اچھے طریقے سے کیا کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رکوع کی حالت میں اعتدال اختیار کرو. اعتدال کا مطلب ہے کسی کام کو صحیح طریقے کے مطابق کرنا. عدل اسی سے آج کل لفظی مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی صحیح جگہ پر رکھ دینا. ظلم کیا ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا. عدل کیا ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی جگہ رکھ دینا صحیح طریقے سے پورا کر دینا. تو اعتدال کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ نے فرمایا لوگوں رکوع اور سجدہ میں اعتدال کرو. مطلب کیا ہوگا انتہائی اچھے طریقے سے رکوع کرو. اچھا اب رکوع کے آداب اور طریقہ کیا ہے؟ یہ رکوع کے آداب اور طریقہ بھی ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے تو نہ سر مبارک کو زیادہ جھکاتے نہ بہت زیادہ اٹھاتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے دوران اپنے سر مبارک کو پیٹھ کے برابر کر لیتے. سیدہ عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رکوع کی کیفیت کیا بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں سر مبارک کو زیادہ جھکاتے بھی نہیں تو سر مبارک کو زیادہ اٹھاتے. یہ سر کا جھکا رہے ہیں یہ سر کے اوپر آپ ایسے رکوع فرماتے کہ آپ کا سر مبارک اور آپ کی پیٹھ مبارک کیا ہو جاتی برابر ہو جاتی. یہ رکوع کا پہلا آداب ہے کہ رکوع جب بھی کرنا ہے ایسے کرنا ہے کہ سر اور پیٹھ کیا ہو جائے برابر ہو جائے اللہ ایک کی عذر ہو. ٹھیک ہے جی. انس فرماتے ہیں دوسرا ادب رکوع کا دوسرا ادب ہے پہلے تو رکوع اتنا اچھا کرنا ہے کہ سر اور پیٹھ کیا ہو جائیں برابر ہو جائیں. یہ سیکھیں. ہم اپنی مسجد میں بچوں کو روزانہ کی بنیاد پر جو نئے بچے آتے ہیں جو پرانے بچے انہیں ہاتھ جمعرات کو ہم نماز کا طریقہ ٹھیک کراتے ہیں نماز کی کیفیت ٹھیک کراتے ہیں. انس فرماتے ہیں پہلا عادت کیا ہے سر اور پیٹھ کیا ہونا چاہیے رکوع میں برابر ہونا چاہیے. اس کا آسان طریقہ کیا ہے اپنی مسجد کے امام صاحب سے اگر آپ ہم سے سیکھنا چاہتے ہیں ہم ہر وقت حاضر ہیں آپ کے لیے کسی نماز میں آپ ہمیں بتا دیں. آسان طریقہ کیا ہے کہ عملی طور پر جو ہمیں کام کرنا ہے آپ ہمارے سامنے رکوع کریں گھر میں رکوع کریں ان سے پوچھے بھائی خود آدمی کو اکثر نہیں پتہ چلتا کیا میرے سر اور پیٹھ برابر ہے نہیں برابر ہے مثلا سر نیچے تو تھوڑا سا اوپر کر دیں اس سے کھانا والا برابر ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا طریقہ انس فرماتے ہیں کہ انس چھوٹے سے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے. انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا انس رکوع کے دوران اپنی نگاہ سجدے والی جگہ رکھا کرو. یعنی جہاں نگاہ یہ میں نے رکوع کیا تھی میں نے نگاہ کیا ہم سے بالکل جب ہم رکوع کے لیے جھکیں گے تو ہماری نگاہ اس کے برابر آ جائے گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے سجدہ کرنا ہے. انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انس جب تم رکوع کرو تو اپنی نگاہ کو اس جگہ رکھا کرو سجدے والی جگہ رکھا کرو. اور تیسرا ادب رکوع کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ رکوع اور سجدوں میں اپنے پیٹھ کو درست نہیں رکھتا رکوع اور سجدے میں اپنے پیٹھ کو درست یا زیادہ اوپر اٹھا لیتا ہے بہت زیادہ جھکا لیتا ہے اس کی نماز درست نہیں یعنی اس کا نماز کا پورا ثواب نہیں ملے گا. چوتھا ادب ابو حمید ساعدی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رکوع میں جا رہے تھے تو آپ اپنے ہاتھوں کے ایسے کیے جیسے کوئی چیز نہیں پکڑتے پھر آپ اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیا. رکوع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جھکے کہ آپ اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیا. آپ کے بازو سیدھے تھے. آپ کے بازو کیا تھے رکوع میں گھٹنے پر بازو کیا تھے سیدھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو مبارک آپ کے پہلو کے ساتھ نہیں لگ رہے تھے. یہ بھی ادب ہے ٹھیک ہے طریقے سے. سنت کیا ہے جب ہم رکوع کریں ہماری پیٹھ پوری کیا ہو یہ جو ہمارا بازو ہے یہ ہم نے گھٹنے سے پکڑا اور سیدھا ہو کیا ہو سیدھا ہو یہ پہلو کے ساتھ نہ لگا ہو جسم کے کسی حصے کے ساتھ نہ لگا ہوا ہو. ٹھیک ہے. اچھا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹا عبداللہ بن عباس آپ کے جو چچا تھے نا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹا عبداللہ بن عباس
وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو آپ کی پشت مبارک بالکل ہموار ہوتی ہے، بالکل کیا ہوتی سیدھی ہوتی ہے۔ یہ رکوع کے آداب ہیں۔ پہلا آداب کیا ہے کہ نظر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح رکوع میں نظر مبارک کو بہت زیادہ جھکاتے تھے، نہیں بہت زیادہ اٹھاتے تھے۔ دوسرا کیا ہے کہ اپنی نگاہ رکوع میں سجدے کی جگہ پر مرتکز کر کے وہاں رکھنی۔ تیسرا کیا ہے کہ آپ سے فرمایا جو بندہ رکوع اور سجدے میں اپنے پیر کو درست نہیں کرتا اس کو نماز کا پورا ثواب نہیں ملتا، بعد میں بالکل ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں چوتھا ادب کیا ہے کہ رکوع کے لیے جب بھی جھکیں گے مضبوطی سے دونوں گھٹنوں کو ہاتھوں سے پکڑنا ہے، ہاتھ کیا ہونے چاہیے سیدھے ہونے چاہیے، جسم کی کسی حصے کے ساتھ نہ لگ رہے ہوں، ران کے ساتھ یا پہلو کے ساتھ پسلیوں کے ساتھ نہ لگ رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ پانچواں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معمول مبارک یہ تھا کہ رکوع میں آپ اپنی پیٹھ کیا کرتے درست کرتے۔ اچھا رکوع میں پڑھنا کیا ہے؟ رکوع میں پڑھنا کیا ہے؟ رکوع میں سبحان ربی العظیم کم از کم 3 مرتبہ کہنے کے کیا ہے سنت ہے۔ رکوع کی تسبیحات کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی فسبح باسم ربک العظیم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ اس تسبیح کو رکوع کے لیے خاص کر لو۔ سبحان ربی العظیم یہ تسبیح کیا ہے رکوع کے لیے خاص کر لو۔ اس کے بعد قرآن نے لکھا ہے کہ رکوع میں 3 مرتبہ کون سی تسبیح پڑھنی چاہیے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ رکوع میں 3 مرتبہ کہتا ہے سبحان ربی العظیم تو گویا اس نے اپنا رکوع مکمل کر دیا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی بندہ رکوع کرتا ہے اور رکوع میں 3 مرتبہ کہتا ہے سبحان ربی العظیم تو گویا اس نے اپنا رکوع مکمل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رکوع میں مجھے قرآن مجید پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ رکوع میں مجھے قرآن مجید پڑھنے سے یاد رکھیں نا دین کو تو اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے۔ اب قرآن مجید پڑھنا بری بات تو نہیں نعوذ باللہ، ہاں لیکن چونکہ اللہ اس کے رسول نے نہیں بتایا لہذا اس کو قرآن نہیں پڑھنا۔ اور میں کہا رکوع میں مجھے قرآن مجید پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ رکوع کی تسبیحات کیا بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سبحان ربی العظیم کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ اب یہ فرض نمازوں میں سب سے بہتر کیا ہم سبحان ربی العظیم ہے، لیکن اگر ہم سنتیں پڑھ رہے ہیں یا نفلی نمازیں پڑھ رہے ہیں تو اس میں دیگر تسبیحات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہم سنتیں پڑھ رہے ہیں یا اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نفل پڑھ رہے ہیں تہجد پڑھ رہے ہیں تو اس میں سبحان ربی العظیم کے علاوہ دیگر تسبیحات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رکوع کے لیے 3 تسبیحات ثابت ہیں۔ پہلی تسبیح سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ ہم مثلا نفل نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد کی نماز کے لیے توفیق دی ہے تو ہم سبحان ربی العظیم کے بعد کی تسبیحات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یا دوسری تسبیح ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ تیسری اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دعا میں کیا بتائی ہے کہ جب آپ نفل نماز پڑھ رہے ہوں یا سنتیں پڑھ رہے ہوں، ٹھیک ہے تو اس میں ہم رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بعد یہ تسبیحات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے 2 میں نے آپ کو بتایا، تیسری بھی سنیں اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی۔ یہ تسبیحات بھی اللہ توفیق دے پڑھنی چاہیے، اللہ توفیق دے پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ رکوع کی تسبیحات کیا ہیں؟ فرض نمازوں میں جو 3 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی
عظیم، یہ کم از کم مقدار ہے. 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 11 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور نفل نمازوں میں باقی تسبیحات وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا تو کیا ہم نے رکوع میں جاتے ہوئے رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ ٹھیک ہے نا. تو اس میں ہم جو کرتے ہیں نا ہم منع نہیں کرتے، بات کا یاد رکھیں. یہ چونکہ ہم فقہ میں اصولوں میں احناف کی پیروی کرتے ہیں اور فقہ حنفی دنیا کے 70% مسلمانوں اس کو فالو کر رہے ہیں. اب پتہ ہے دنیا کے 70% مسلمان فقہ حنفی کے کیا ہیں؟ پیروکار اور فالوور ہیں. کتنے فیصد مسلمان؟ اب کوئی بندہ کر کے ہو جائے کہ بالکل نہیں ٹھیک ہے، نعوذ باللہ 70% مسلمانوں کو رگڑا دے رہا ہے. یہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ بیچارہ کیا کہتے ہیں لا علمی کی وجہ سے یا دینی علوم میں دسترس نہ ہونے کی وجہ سے عمومی طور پر جو کم علم لوگ ہوتے ہیں نا وہ ایسے فتوے لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. حالانکہ ہمارے ہیں جو فقہا کے اختلاف اونچی آواز سے آمین کہنا ہے، رفع یدین کرنا ہے، یہ حلال حرام کے اختلاف نہیں. پتہ کس کے اختلاف ہیں؟ افضل اور غیر افضل کا. بھائی ہمارے نزدیک رفع یدین نہ کرنے کی کیا ہے؟ افضل ہے. جو کرتے ہیں نا امام شافعی کے نزدیک رفع یدین کرنا افضل. بات میں آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے. ایک بندہ کہتا ہے بھائی میں نے مکی مسجد اس راستے سے آنا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے اس راستے سے آنا ہے. ابھی کوئی لڑنے کی بات نہیں بتایا، آپ تو مسجد ہی رہنا بھائی. ہمارے تو جماعت ایک مرتبہ گئی نا سہنسان، تو وہاں کوئی بھائی نئے کیا کہتے ہیں انہیں دین کا جذبہ چڑھا تھا، تو انہوں نے کہا بات شروع کر دیا. رمضان کا مہینہ تھا، ہمارے کوٹا سے سرودا کی جماعت گئی. انہوں نے کہا بھائی دیکھو جی پہلے یہ فیصلہ کریں گے تراویح 8 یا 20 ہے. ہمارے تو جماعت اور اللہ نے بڑا ملکہ دیا. پتہ ہے ملکہ کیسے آتا ہے؟ رگڑا کھانے سے. ہر بندے سے ملے ہوئے کو پتا وہ امیر صاحب کو اندازہ ہوگا کہ بندہ ویسے ہی عوام ہے، ویسے خود پڑھی نہ ہمیں پڑھنے دیں گے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. وہ مان حلالی رشتوں کے ٹھیک ہے نا، یہ حلالی میں نے کہہ دی باقی خود آپ نے ٹھیک کر لینا، ٹھیک ہے. اتنا خود پڑھنی نہ ہمیں پڑھنے دینی ہے، ٹھیک ہے. اچھا تو امیر صاحب اللہ نے جزا کرنا پتہ کروں گا بھائی دیکھو یہ جو 8 پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ تو رہے ہیں نا، جو 20 پڑھ رہے ہیں وہ بھی، تو ہم کیوں نہ ان بندوں کو لائیں جو بالکل نہیں پڑھ رہے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے یعنی ہم کیوں نہ ان بندوں کو لائیں جو بالکل نہیں پڑھ. یہ رفع یدین کرنا نہ کرنا یہ حلال حرام کا اختلاف نہیں ہے، یہ اختلاف ہے افضل ہوگا افضل ہونے کا. ہمارا ناف کے نزدیک رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین نہ کرنا یہ کیا ہے؟ افضل ہے. یہ نہیں کہ انہوں نے ایسا کہہ دیا ابھی نہیں. افضل امام حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے شاگرد تھے، یہ کیسا ہو سکتا ہے اپنی طرف سے کہہ دیں. میں آپ کو 2 یا 3 حدیثیں بتاتا ہوں. عبداللہ بن مسعود یہ فقہاء صحابہ میں سے ہیں، فقہاء صحابہ میں سے ہیں، ٹھیک ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سیدنا ابوبکر کے ساتھ، سیدنا عمر کے ساتھ نمازیں پڑھی. یہ حضرات صرف نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. دوسری دلیل اچھا ہمارے یہاں جو حدیث کی کتاب اس کے لیے کم از کم جو ہے نا 200 سے زیادہ احادیث ہیں. اس طرح فیدین کرنے کی بہت ساری احادیث ہیں، اس طرح فیدین چھوڑنے کی بہت ساری احادیث، 200 سے زیادہ احادیث ہیں. یہ اچھا ایک اور بات، ہمارے گھر کوئی بخاری مسلم میں ہے یعنی بھائی حدیث کے اوپر عمل کرنا یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ لازمی اور ضروری ہے. کسی کتاب کا نام لینا ہے، اسی کتاب میں ہوتا بھی مانتا کہ یہ غلط بات ہے، ایک قسم کا انکار حدیث ہوتا ہے، ٹھیک ہے. صحیح حدیث کے اوپر عمل کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے عزت شرف کی بات نہیں. احادیث کی کتابوں میں 200 سے زیادہ احادیث ہیں، ان سے یہ ثابت ہوتا ہے. اور پھر کیا کہتے ہیں فقہاء کے صحابہ کرام کے اقوال ہیں، آثار ہیں، ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی بندے نے بغیر رفع یدین کی نماز پڑھی تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ثابت ہے، کوئی ثواب میں کمی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. ہمارے ہاں جو حدیث کی 6 مشہور کتابیں میں صحاح ستہ کہا جاتا ہے. حدیث کی 6 مشہور کتابیں جن میں علماء کی یہ کیا کہتے ہیں رائے کہ وہ بالکل صحیح حدیث ہیں. ان میں ایک حدیث کی کتاب کا نام ہے سنن نسائی. کیا نام ہے؟ سنن نسائی. امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب رکوع کے مسائل بیان کیے نا انہوں نے باقاعدہ ایک ہیڈنگ دی، ایک باب باندھا ہے. پہلے انہوں نے حدیث لائی ہے
کہ رکوع میں جانے سے پہلے رفع یدین کرنا ہے. اس کے فوراً بعد آخر میں ہمارے علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ جب کوئی محدث کوئی حدیث آخر میں لاتے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھائی یہ خلاصہ یہ ہے، یہ زیادہ افضل ہے. خلاصہ کیا ہے؟ یہ ہے اور یہ زیادہ افضل ہے. امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی نے سنن نسائی میں باقاعدہ باب باندھا ہے. ٹھیک ہے، پہلے انہوں نے حدیثیں کیا لائی ہیں؟ رفع یدین کرنا ہے. پھر حدیث کیا لائی؟ باب ترک ذالک، باب ترک ذالک کہ رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین نہ کرنا. امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی شخصیت ہے، کتنے بڑے محدث ہیں. پھر انہوں نے یہ حدیث ذکر کی ہے کہ علقمہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ایک مرتبہ، کیا میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اب سارے صحابہ کرام تھے. عبداللہ بن مسعود نے کیا کہا؟ کیا میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہم نے کہا بالکل آپ بتائیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ دینی پیشوا ہیں، آپ بتائیں. وہ اٹھے، انہوں نے نماز شروع کی. صرف پہلی مرتبہ تکبیر تحریمہ میں رفع یدین کیا، اس کے بعد پوری نماز میں رفع یدین نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے ویسے بتا دیا ہے، لیکن ایک بات پکی یاد رکھیں، یہ باعث نزاع بات، لڑائی جھگڑے کی بات آپ کی خدمت میں بڑا ادب سے گزارش ہے. ہمارے جتنے اہل حدیث بھائیوں کی خدمت میں بڑا ادب سے گزارش، خدا کے لیے لوگوں کو مسجد میں نہ آئیں، ایسی باتیں کر کے لوگوں کو متنفر. اب یقین مانے کہ لوگوں نے نمازیں اس وجہ سے چھوڑی، یار کیا کریں، فلاں کہتا ہے نماز ٹھیک نہیں ہے. حالانکہ علماء کے کام ہے، جن لوگوں نے پورا مطالعہ کیا تو ان کے کام ہے. تو آج کا ہمارا موضوع تھا کہ نماز کا چوتھا فرض جو نماز کے اندر ہے، نماز کا چوتھا رکن رکوع. رکوع کے مسائل میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، انشاءاللہ زندگی رہی. اگلے جمعہ کو آپ کی دعا سے ہمارا موضوع کیا ہوگا؟ سجدہ کے مسائل. نماز کے اندر سجدہ کے مسائل انشاءاللہ ہمیں بیان کرنے ہیں.